اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میری جو ویڈیو تھی لیس کنوکشنز یا پاکستان میں سزائیں کم کیوں ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور مجھے کچھ سوالات بھی بھیجے اور یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اس میں اور ڈیٹیل میں اگر بات کریں تو اچھا ہوگا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آج یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑی سی اس میں بات کی جائے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سن کے پریشانی ہوگی کہ پاکستان میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ تقریباً 10% سے بھی کم ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر پلیڈ گلٹی والے کیسز نکال دیں تو یہ اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ حیران کن طور پہ انڈیا میں، ہمارے ہمسائے ملک میں تقریباً 37% ہے کنوکشن ریٹ۔ جاپان میں 99% ہے۔ یہ آپ اگر گوگل کریں گے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ 2022 تو آپ کو یہ فگرز مل جائیں گی اور بہت سارے ممالک کی اور بھی مل جائیں گی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہم 140 ملکوں میں سے 129ویں نمبر پر ہیں انصاف کی فراہمی میں۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ قانون کی حکمرانی یا جس کو ہم نے کہا، ہم پڑھا کرتے تھے کہ ڈیو پروسیس آف لا یا رول آف لا، کسی بھی لیگل سسٹم میں، کسی بھی قانونی سسٹم میں یہ ضروری کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک سیٹ آف پرنسپلز پہ اگر ہم سارے ایگری نہیں کریں گے اور اس کو فالو نہیں کریں گے، اور اگر قانون ہمارے لیے بالاتر نہیں ہوگا یا سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تو اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے اور اس میں لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، اس میں مظلوم کی دادرسی نہیں ہوتی، اس میں امیر آدمی کو کوئی قانون کے نیچے نہیں لا سکتا اور صرف غریب یا وہ جس کا کوئی وس نہیں ہے وہ قانون کے نیچے آ جاتا ہے۔ اسی ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ یہ سزا کیوں ضروری ہے ڈیٹرنس کے طور پہ، لوگوں کو خوف آئے کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ اسی لیے وہ سزا کے ڈر سے لوگ غلط کام نہیں کرتے اگر جس جگہ پر سزا ملتی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں اگر لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو بہت سارے لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ یار اس فلانے نے فراڈ کیا تھا تو اس کو کچھ نہیں ہوا تو میں کیوں نہیں کروں۔ تو وہ ایک ایگزامپل ہم سیٹ نہیں کر پاتے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو ایک تصویر کا وہ رخ جو کہ جرم کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں دکھا پاتے۔ اسی لیے سزا ہونا بہت ضروری ہے، مگر سزا کے لیے ڈیو پروسیس آف لا یا قانون کے مطابق پروسیس وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں سٹیک ہولڈرز کے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، مگر سب سے پہلے میں قرآن پاک سے ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں آپ کے لیے، کیونکہ قرآن پاک کا معاملہ ہے تو پڑھ کے سناؤں گا۔ سورہ نساء کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خود مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔
لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور البقرہ، سورہ بقرہ سے میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ حق کو مشتبہ نہ بناؤ، نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ان گائیڈنگ پرنسپلز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے اور 1400 سال پہلے بھیجے، جو کہ بعد میں میگنا کارٹا کی صورت میں لوگوں کو اس کا علم ہوا اور پڑھتے رہے، اور ہم بھی کالج کے زمانے میں پڑھتے رہے کہ میگنا کارٹا وغیرہ وغیرہ، فنڈامنٹل رائٹس کا پرنسپل بعد میں اس سے نکلا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور میرے رسول پاک کیا ہمیشہ بہت ساری اس میں آیت مبارک یا احادیث مبارک آپ کو ملیں گی کہ شہادت چھپانے کی کوشش مت کریں۔ تو جب یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اب آپ ذرا معاشرے میں جو ہمارے موجودہ صورتحال ہے یہ دیکھیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سچ نہ بولنا، یہ ایک عام رواج ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم دنیا کے ممالک میں 129 نمبر پر ہیں کہ ہم لوگ سچ کا ساتھ نہیں دیتے۔ دوسرا، آپ اگر باقی سٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو ہماری جو پولیس ہے، ایک فیکٹر تو یہ ہم عام لوگ کہتے ہیں نا جی کہ صحیح کام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ جو کہ درست نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت سارا اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ کچھ اندرونی فیکٹرز ہیں، کچھ بیرونی فیکٹرز ہیں۔ نیپوٹزم، کرپشن، یہ تو پاکستان میں بہت پایا جاتا ہے، تو ادھر بھی۔ اس کے علاوہ جو چیز دیکھی گئی ہے، پولیس کے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ایک تو ان کی بہت کم ہے تعداد میں، انڈر سٹاف جس کو ہم کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے جو کہ ٹریننگ ہونی چاہیے، تو انسکلڈ ہوئے اور انٹرینڈ ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے ہمارے پولیس سروس آف پاکستان کے جو بھائی جو سینٹرل سپیریئر ایگزام دے کر آتے ہیں وہ ایس پی انویسٹیگیشن بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر پاکستان میں 200 ڈسٹرکٹس ہیں تو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس میں ایس پی انویسٹیگیشن ہیں جو کہ پی ایس پی ہیں۔ یہ آپ کو شو کرتا ہے لوگوں کا ٹرینڈ۔ اگر اچھے ذہن، اچھے سکلڈ ذہن اگر انویسٹیگیشن کی طرف آ جائیں تو حالات شاید ہمارے بہتر ہو جائیں گے۔ اب ٹریننگ انسکلڈ، دیکھیں قانون کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو کہ ہم نے دیکھا عدالتوں میں ایک تجربہ کیا، 4 سٹیجز ہوتی ہیں ایویڈنس کی۔ ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف ایویڈنس، پھر کلیکشن آف ایویڈنس، پھر پریزرویرنس آف ایویڈنس، اور پھر پریزنٹیشن آف ایویڈنس۔ یعنی کہ شہادت کی شناخت، پھر شہادت جمع کرنا، پھر شہادت کو محفوظ کرنا، اور پھر شہادت کو پیش کرنا۔ کیونکہ ہمارے پولیس والے بھائی اس طرح ٹرینڈ نہیں ہوتے تو وہ ان 4 سٹیجز میں ایویڈنس کی نشاندہی بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عام لوگ فالس امپلیکیشن کرتے ہیں اور ایویڈنس کی نشاندہی جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو پاتی کیونکہ غلط انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کیس پراپرٹی کو یا شہادت کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم کو نہیں پتہ۔ بہت سارے سائنٹیفک طریقے نکل آئے ہیں جن سے اب وہ پرانے طریقے شاید ہم کو بھلانے پڑیں گے یا نئے طریقے سیکھنے پڑیں گے۔
پھر شہادت کی شناخت بھی ہو گئی، شہادت محفوظ بھی ہو گئی، اور اگر شہادت پیش کرنے میں، کیس پراپرٹی کو پیش کرنے میں یا شہادت کو پیش کرنے میں تگ و دو نہیں کرتے صحیح طریقے سے، تو ایسا پرابلم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے سسٹم کام کرتا ہے، اگر ایک آدمی کو کہیں نامینیٹ کر دیا اس نے، مدعی نے، اس کے ساتھ کوئی 15 آدمیوں کو اور نامینیٹ کیا، تو وہ سارے کے سارے ایکیوزڈ کے پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن میں ایسا کوئی آدمی جو کہ اس میں دوسرے ایکیوزڈ کے لیے سٹار وٹنس بن سکتا ہے، اس کو ایکیوزڈ بنا کے اس کا ایویڈنس جو ہے وہ کو ایکیوزڈ کے لیے پھر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں آپ کو میں ایک اتھارٹی بتا دیتا ہوں، PLD 2018 سپریم کورٹ 595، اس کو پڑھیں، اور اس میں آپ کو اریسٹ اور مس یوز آف اتھارٹی کی ڈیٹیلز ملیں گی۔ بہت بہترین اتھارٹی ہے۔ ان ساری باتوں میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ پروسیکیوٹرز کا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ قانون بننے کے باوجود وہ بہت لیٹ شروع ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر صاحبان کی گائیڈنس نہیں لی جاتی، اور پروسیکیوٹر صاحبان سے اگر رائے لی بھی جائے تو وہ بہت روٹین میں اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں ہمارے پروسیکیوٹرز، اور اس کو روٹین میٹر کے طور پہ اس کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ اس میں اپلیکیشن آف مائنڈ نظر نہیں آتا، تو اپلیکیشن آف مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے، نشاندہی کریں۔ ایک اس سلسلے میں جو تجویز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں پری ٹرائل اگر پروسیکیوٹرز ہوں اور پری ٹرائل میجسٹریٹس ہوں تو شاید اس مسئلے کو بہتر طریقے سے ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ پری ٹرائل میجسٹریٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ بھی عام طور پہ دیکھا ہے کہ ہمارے میجسٹریٹ صاحبان کے پاس ایک وقت میں بہت سارے تھانے اور بہت سارے کیسز اور بہت سارے ایکیوز پیش ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے روٹین میں اگر نائب کورٹ نے کوئی لکھ دیا ہے ریمانڈ کا آرڈر یا کچھ، تو وہ اس پہ دستخط کر کے اور اس کو جیل بھیج دیتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں اگر وہ باقاعدہ اس کا ملاحظہ کریں، کیس پراپرٹی کے بارے میں پوچھیں ہمارے میجسٹریٹ صاحبان اور اس کو باقاعدہ مانیٹر کریں، تو شاید بہت سارے کیسز ٹرائل میں نہ جائیں اور وہ اسی سٹیج پر، پریلیمنری سٹیج پر ختم ہو جائیں۔ مکینکلی کام کرنے کی بجائے اگر اپلیکیشن آف مائنڈ، ذہن استعمال کر کے کام کریں، شاید ٹھیک ویسے تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے، مگر اگر خیر ہے، اگر 4 بجے کی بجائے 5-6 بجے تک بیٹھنا پڑے تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہو جائے۔ پھر عدالت میں اتنے سارے کیس داخل ہو جاتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے اوفینسز میں اگر راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے، وہ راضی نامہ پھر اس پہ ضمانت بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ کیس دوبارہ داخل کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس میں شہادت وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں وغیرہ، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور سٹیک ہولڈر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو FSL لیبارٹری ہے اس میں بہت بہتری آ گئی ہے، ملاحظہ کیا تھا میں نے، مگر وہ 1945 کی ہے، پولیس کے انڈر ہے۔ ایویڈنس جو ہے ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے when it comes it does not come from proper legal custody، اور وہ جو بعض کیسز میں چین بنانے کی پروسیکیوشن کوشش کرتی ہے تو وہ چین ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ ایک ہر ڈسٹرکٹ میں نہ صحیح تو ہر پروونس میں ایک پنجاب فورنسک سائنس اتھارٹی کے تحت ایک لیبارٹری ہونی چاہیے۔ پھر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میجسٹریٹ صاحبان اور جج صاحبان ان کا بہت انکوزیٹیو رول ہونا چاہیے۔ ہمارے ایڈورسریل سسٹم آف جسٹس میں جو CRPC کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اس CRPC کی اپلیکیشن
پراپر اپلیکیشن میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اور اگر ہم میجسٹریٹ صاحبان کی اسپیشل اس کی ٹریننگز کروائیں ایک لگاتار 6 مہینے اور پریکٹیکل آسپیکٹس پہ، تو وہ میرا خیال ہے بہت بہتر ہوگا۔ پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تقریباً عدالتوں سے ہر روز فیصلے ہوتے ہیں، کبھی اکیوزڈ بری ہو جاتے ہیں، زیادہ تر بری ہوتے ہیں، تو ان کے ریزنز ہوتے ہیں کچھ۔ ان ریزنز پہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی کوئی ریسرچ ہوئی ہو، کبھی کبھی ہمارے پروسیکیوٹرز کو یا پولیس کو بٹھا کے ٹریننگ کی ہو کہ عدالتوں کے یہ مین گراؤنڈز ہیں ایکویٹل کے، تو اس کو کیسے ایوائڈ کیا جائے۔ اگر یہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا، اور اگر بہتری کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا تمام اقوام میں مقام یقیناً بہت بہتر ہو جائے گا۔ میں دوبارہ بہت مشکور ہوں ان بھائیوں اور بہنوں کا جنہوں نے مجھ سے سوال پوچھے۔ امید ہے آپ کے سوالوں کے جواب اس میں مل گئے ہوں گے۔ میری آخر میں گزارش ہے کہ میرے اللہ کا جو حکم ہے اس کو یاد رکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو اور آپ کو ہمت دے۔ دعا گو وجیہ الدین۔